السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق، تختی نمبر 14، راء ساکنہ و مشددہ۔ تو راء ساکنہ کسے کہتے ہیں؟ راء ساکنہ کا مطلب ہے کسی بھی راء کے اوپر اگر سکون آ گیا، اگر کسی بھی راء کے اوپر سکون آ گیا، سکون کا مطلب ہے جزم آ گیا، تو اسے ہم راء ساکنہ کہتے ہیں۔ اور کسی بھی راء کے اوپر اگر تشدید آ گیا، اگر تشدید آ گیا کسی بھی راء کے اوپر، تو اسے ہم راء مشددہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کو تشدید میں ڈاؤٹ ہے تو اس سے پہلے والے لیسن میں، لیسن نمبر 13 میں ہم نے تشدید کے بارے میں ڈسکس کیا، اس کا لنک میں نے رائٹ میں آئی بٹن میں دے دیا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا پہلا پوائنٹ کہ راء کے اوپر سکون آ گیا تو اسے ہم راء ساکنہ کہتے ہیں، اور راء کے اوپر تشدید آ گئی تو اسے ہم راء مشددہ کہتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ میں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے راء کے اوپر اگر زبر یا پیش آ جائے، راء کے اوپر اگر زبر یا پیش آ جائے تو اسے موٹا پڑھنا ہوتا ہے، مطلب تھوڑی موٹی آواز میں پڑھنی ہوتی ہے راء کو۔ ابھی سوچ لیجئے راء کے اوپر زبر ہے تو میں کیسا پڑھوں گا اسے؟ را۔ اور اگر اس کے اوپر پیش ہے تو میں اسے کیسے پڑھوں گا؟ رو۔ تو راء کے اوپر اگر زبر آ گیا یا پھر پیش آ گیا تو اسے ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ تو یہاں ہم سمجھ گئے کہ موٹی آواز میں کب پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے؟ اگر راء کے اوپر زبر آ گیا یا پیش آ گیا۔ اور اگر راء کے نیچے زیر آ جاتا ہے تو اسے ہم پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ کیسے؟ ری، ری۔ دیکھا آپ نے فرق؟ اگر زبر والا ہو گیا، زبر یا پیش والا ہے تو اسے ہم کیسا پڑھیں گے؟ رو، رو۔ اور جب زیر آ گیا تو اسے ہم ری ایسا پڑھیں گے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا دوسرا پوائنٹ۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ اگر راء ساکنہ سے پہلے والے حروف میں زبر یا پیش آئے تب بھی اسے موٹی آواز میں پڑھنا ہوگا۔ اب راء ساکنہ کیا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے، مطلب راء کے اوپر اگر سکون آ گیا تو اسے ہم راء ساکنہ کہتے ہیں۔ تو راء ساکنہ سے پچھلا والا جو حروف ہوگا، پچھلا والا جو لیٹر ہوگا، اس کے اوپر اگر زبر اور پیش آ گیا تو راء ساکنہ کو ہم کیسا پڑھیں گے؟ موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ ابھی سوچ لیجئے راء ساکنہ ہے اور راء ساکنہ سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو اسے ہم کیسا پڑھیں گے؟ اور ایسا موٹی آواز میں اس راء ساکنہ کو پڑھیں گے۔ اور اسی طرح اگر راء ساکنہ سے پہلے والے حروف میں، پہلے والے لیٹر میں اگر زیر آ گیا تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ سوچ لیجئے اس حمزہ میں زبر اور پیش کے جگہ اب یہاں پر آ گیا ہے زیر، تو راء ساکنہ کو کیسے پڑھیں گے؟ تب راء ساکنہ کو ہم راگ ایسا پڑھیں گے، ر ایسا پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں اب پریکٹس کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 2 ٹیبل دیے گئے ہیں۔ پہلا ٹیبل میں راء کو موٹی آواز میں کس کس سچویشن میں پڑھنا ہے وہ دیا گیا ہے، اور دوسری ٹیبل میں راء کو پتلی آواز میں کب پڑھنا ہے اس کا ایگزامپلز دیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں پہلی ٹیبل کو پڑھتے ہیں۔ تو اس ٹیبل میں صرف راء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کریں۔ حمزہ راء زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا، ارسلنا، قاف راء پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ، نون 2 پیش نن، قرآن، قرآن، یا غین زبر یغ،
را پیش رر یغرر کیف زبر کے یغرر کے یغرر کے را پیش رو با زبر با ربا میم الف زبر ما ربما ربما را زبر را حمزہ واو پیش او رعو فا دو پیش فن رعوف رعوف میم سین پیش مس تا زبر تا مست قاف را زیر قر مستقر را دو پیش رن مستقر مستقر میم را زبر مر را زبر را مر تا دو زبر تن مرتن مرتن با را زیر بر را دو پیش رن برن برن را با زبر رب با را زیر بر ربر جیم زیر جی ربر جی عین واو پیش عو ربر جیعو نون زیر نی ربر جیعونی ربر جیعونی امر تابو امر تابو امر تابو حمزہ زبر میم را زیر مر امر تا الف زبر تا امر تا با واو پیش بو امر تابو امر تابو ارجعی 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 حمزہ را زیر عر جیم زیر جی ارجی عین یا زیر عی ارجعی ارجعی فرقۃ فرقۃ فا را زیر فر قاف زبر ق فرقہ تا دو پیش تن فرقۃ فرقۃ میم را زیر مر صاد الف زبر صا مرصا دا دو زبر دن مرصادن مرصادن قاف را زیر قر طا الف زبر طا قرطا سین دو زیر سن قرطاس قرطاس ارسلنا قرآن یغررک ربما رعوف مستقر مرة بر رب ارجعونی ام ارتابوا ارجعی فرقة مرصادا قرطاس. تو اب اس ٹیبل میں ہمیں پتلی آواز میں پڑھنا ہے، را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. حمزہ پیش او میم را زیر مر امر تا پیش تو امرتو امرتو میم نون پیش من ہا زبر ہا منہا میم را زیر مر منہمر 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 واو صاد زبر وس با را زیر بر وصبر وصبر میم نون زیر میوں شین را زبر شر میوں شر را زیر ری میوں شری میوں شری میوں شری با را زبر بر را زیر ری بری بری با را زیر بر
را زیر ری برری برری دال را پیش در را یا زیر ری دری یا دو پیش یون دریون 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 میم سین پیش مس تا زبر تا مست میم را زیر مر مستمر را دو زیرن مستمرن 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 ذال را پیش ذر را یا زیری ذری یا زبر یا ذریہ ذریہ تا دو زبرتن ذریتن 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 تا پیش تو حارا زبر حر تحر را زیر ری تحری میم پیش مو تحرمو 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 امرتو منہمر واصبر من شر بری بری دری مستمر ذریة تحرم امرت منہمر واصبر من شر بری بری دری مستمر ذریة تحرم۔ تو الحمدللہ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق یہی ختم ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ را کو کب موٹا پڑھا جاتا ہے اور کب اسے پتلا پڑھا جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر ڈاؤٹ ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔